بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں منصور امیگریشن کنسلٹنٹس کا آفیشیل یوٹیوب چینل. میرا نام ہے محمد منصور خان. آئی ایم دا CEO اینڈ فاؤنڈر آف منصور امیگریشن کنسلٹنٹس. آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پولینڈ ورک پرمٹ کے بارے میں، اور اسپیشلی وہ ورک پرمٹ جو نیشنل ووکیشن کوالیفیکیشن NVQ کے تحت اپلائی کرتے ہیں ہم لوگ. اور یہ ایک پالش سرٹیفکیٹ پروگرام ہے، اور جس کے تحت آپ جاتے ہیں وہاں پہ جاب کرتے ہیں، جس کے بعد وہ آپ کو اس سے ریلیونٹ جاب سکل سے ریلیونٹ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور جو اسٹیٹ ریکگنائز سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کے اندر اپنا کیریئر پولینڈ کے اندر بنا سکتے ہیں. یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ اس کے حوالے سے آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں. اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. ہائی ایوری ون. سو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پولینڈ کے نیشنل ووکیشن کوالیفیکیشن پروگرام کے بارے میں. بیسیکلی یہ ایک آفیشیل پالش سرٹیفکیٹ ہوتا ہے آپ کے جاب سکل کے لیے. اگر ایون اس سرٹیفکیٹ کے تحت جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ جاب کرتے ہیں اور کسی اسپیسیفک سکل کے اندر ایکسپیرینس حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے بیسس پہ بھی آپ کو یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ ملتا ہے. آپ نے صرف ایک پریکٹیکل ایگزام اس کا دینا ہے، اور اس پہ بیسس پہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ ریکگنائز سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس اسکل کے اندر کوالیفائڈ ہیں، اور پولینڈ کی گورنمنٹ کے سٹینڈرڈس کے مطابق آپ اس اسکل کے اندر آپ کی کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس ریلیونٹ ایگزسٹ کرتی ہے. سو اس کے اندر لیٹ می اسٹارٹ وتھ کہ ہمارے پاس جابس کیا کیا ہیں اور کون سے جابس کے لیے ہم ورک پرمٹس پرووائڈ کرتے ہیں. سو فرسٹ آف آل اسٹارٹنگ وتھ دیٹ، ہمارے پاس اس کے اندر جو ہم جاب ہنٹ کرواتے ہیں آپ کے لیے، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی تیار ورک پرمٹ ہمارے پاس نہیں ہوتے. آپ جب ہمارے ساتھ اس کے لیے رجسٹریشن کریں گے تو ہم ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جس کے اندر ویئر ہاؤسز ہیں، کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، اسٹیل کمپنیز ہیں پولینڈ کے اندر ڈفرینٹ ایریاز میں، موسٹلی وارسا کے اندر ہوتی ہے یہ. اس کے اندر یہ ہم جابس ڈھونڈتے ہیں جس میں موسٹلی فوڈ پیکنگ ہو گیا، اسٹکرنگ ہو گیا، اسکیننگ کے جابس ہو گئے، پھر جنرل ہیلپر ہو گیا، کلینر ہو گیا، فورک لفٹ یا مشین آپریٹرز ہو گئے، ویلڈرز ہیں، پلمبرز ہیں، پلاسٹرز ہیں اینڈ کارپینٹرز ہیں. سو یہ وہ تمام کیٹیگریز ہیں جابس کی جس کے لیے ہم آپ کے لیے جابس ڈھونڈتے ہیں. اور ونس جب ہم آپ کے جاب ہنٹ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، ہم آپ کو امپلائر سے آفر لیٹر دیتے ہیں. جب آپ کا آفر لیٹر آ جاتا ہے تو اس آفر لیٹر کے بیسس پہ آپ کو جو ہے پھر ایک ای اپروول آتا ہے. ٹھیک ہے، ونس دیٹ ای اپروول از ریسیو، وہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے اپروو ہوتا ہے، جس کے بارے میں آگے اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ ایکچولی اس پہ ٹائم کتنا لگتا ہے. تو آپ جب ایمبیسی میں پھر یہاں پہ اپنے اپوائنٹمنٹ کے لیے رجسٹریشن کریں گے وایا ای میل، تو ایون آپ کو ایمبیسی بھی تھرو ای میل اس ای اپروول کی ویریفیکیشن دے دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو پولینڈ سے ڈاکومنٹس آئے ہیں وہ جینون ہیں. دیٹ از دا اونلی ریزن. اب اس پروگرام کے مین فائدے کیا ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. کہ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ تو اگر میں بات کروں ان ٹرمز آف ویزا اپروول، بہت اچھا ہے اس کا. 98% ویزا اپروول ہے اس ویزے کا، اس ورک پرمٹ کے تحت. دوسری جو اس کی اچھی بات ہے دیٹ از کہ اس کے اپوائنٹمنٹس، کیونکہ یہ نیشنل ووکیشن کوالیفیکیشن ایک اسٹیٹ یا گورنمنٹ پروگرام ہے، تو اس کے اپوائنٹمنٹس جلدی مل جاتے ہیں. سو یہ میں آگے سیکشن میں ڈسکس کروں گا اباؤٹ دس. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹ اسٹارٹ میں چاہیے ہوں گے. ہمیں چاہیے ہوں گے آپ کی CNIC کی اسکین کاپی، آپ کے پاسپورٹ کی فرسٹ 2 پیجز کی اسکین کاپی، اس کے علاوہ آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک پاسپورٹ سائز 2x2 پکچر وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمیں چاہیے، اور ایک CV چاہیے ہوگی ہمیں جو کہ یوروپاس فارمیٹ کے اوپر بنی ہو. اگر آپ فار ایگزامپل ویلڈر ہیں تو اس کے اندر آپ کے سکلز اویلیبل ہوں، اور اس کے اندر آپ نے ہر وہ سکل مینشن کرنی ہے جو آپ پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. غلط بیانی نہیں کرنی اس کے اندر، آپ نے ایکچولی وہی چیز مینشن کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کو امپلائر بعد میں کہتا ہے کہ آپ یہ والا کام کریں، آپ نے تو CV میں مینشن کیا تھا، آپ کو وہ کام نہیں آتا، تو امپلائر آپ کو وہاں سے فارغ کرا سکتا ہے، اور جس کے بعد آپ کے لیے بہت بڑے مسئلے کریٹ ہو سکتے ہیں. ایون آپ کو TRC بھی نہیں ملے گی. اگر میں بات کروں کہ ایمبیسی کے اسٹیج پہ پھر آپ کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، تو اس کے اندر پھر وہی آپ کے CNIC، برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ پر آپ کو چاہیے ہوگا، میڈیکل رپورٹ آپ کو چاہیے ہوگا، بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا جس کے اندر ایٹ لیسٹ
جو ہے آپ کے پاس پاکستانی 4 سے 5 لاکھ روپے کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے، مینٹین نہ بھی ہو کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی وہاں پہ جاتے ہوئے. ایف آر سی بھی آپ کو چاہیے ہوگی. ایف آر سی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے، ایک وائف اینڈ کڈس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایم آر سی چاہیے ہوگی، اور اگر آپ نے کوئی ایجوکیشن ہے آپ کی میٹرک، ایف ایس سی، بیچلرز، تو وہ ساتھ لگے گی. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آلریڈی پاکستان سے ہے تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں، جس سے آپ کا ویزا ریشو بڑھ جائے گا. اگر ہم ایج کی بات کریں تو اس کے اندر 18 ایئرس سے لے کے 49 ایئرس تک کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر میں پروسیسنگ ٹائم کی بات کروں تو پولینڈ کی جو ریسنٹ چینجز آئی ہیں اس کے بعد پولینڈ کے اندر جو پروسیسنگ ٹائم ہے ایوریج یعنی ای اپروول کا، دیٹ از اراؤنڈ 5 months. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنے کہ 5 مہینے سے پہلے یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو یہ ورک پرمٹ کی ویلیڈیٹی ہوگی دیٹ ول بی فار 3 years. 3 سال کے یہ ورک پرمٹس ہوں گے، اور آپ جو ہے اس 3 سال کے ورک پرمٹ پہ وہاں پہ جائیں گے. باقی اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس یا ٹریول ہسٹری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آئلٹس کی ریکوائرمنٹ اس کے اندر نہیں ہے. پولش لینگویج کی ریکوائرمنٹ اس کے اندر نہیں ہے. تو ہر کوئی اس کے اندر اپلائی کر سکتا ہے، لیکن جو اسکل کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں کوشش کریں ان پہلے 5 مہینوں کے اندر آپ اس سے ریلیونٹ یہاں پہ ایکسپیرینس لے لیں، سرٹیفکیٹ لے لیں ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ہینڈ آن ایکسپیرینس ہو اور آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو. جس سے ہوگا یہ کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، یورپ کے اندر جو لیبر ہے وہ بہت مہنگی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہے. سو اس وجہ سے جو لیبر طبقہ ہے وہ بہت اچھا کما سکتا ہے اگر ان کے پاس واقعی اسکل ہو. تو اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ وہاں پہ بہت اچھا کما سکتے ہیں، مور دین اینی ادر کنٹری. یورپین کنٹریز کے اندر میں فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال دے دوں پلمبر کی. ایک پلمبر اگر آپ کے گھر پہ آتا ہے اور ایک چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے تو آپ نے پہلے اس کو کال کرنی ہے، اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے. وہ پھر آپ کو ڈیٹ دے گا اور اس ڈیٹ پہ آ کے 5 منٹ کا کام کر کے آپ سے 300-400 یورو لے کے جائے گا. تو اتنی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ لیبر شارٹیج بہت زیادہ ہے ان کنٹریز کے اندر. ناؤ جی بات کرتے ہیں اباؤٹ دا بینیفٹس آف موونگ ٹو پولینڈ، کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں. آپ ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. سو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ آپ جاب پہ جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیمپری ریزیڈنٹ کارڈ یا TRC ملے گی. ونس آپ کو TRC مل جاتی ہے جو کہ 3 سے 6 مہینے بعد ملتی ہے تو آپ اپنے فیملی کو اسپانسر کر سکتے ہیں. آپ تمام شینجن کنٹریز کو ایکسیس آپ کو حاصل ہوگا. آپ کے بچوں کو فری ایجوکیشن ملے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو PR 5 سال کے بعد آٹومیٹیکلی مل جاتا ہے. اور کوالٹی آف لائف پولینڈ کے اندر بہت بہتر ہے، جبکہ لیونگ کاسٹ بہت کم ہے، تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ پولینڈ کو پریفر کرتے ہیں. اس کے اندر ایک اور بھی بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ پولینڈ کی ایمبیسی جو ہے، جو آگے میں ڈسکس بھی کروں گا ان ڈیٹیل، آپ کو ورک پرمٹ بھی ویریفائی کرا کے دے دیتی ہے ای میل پہ جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں فور اپوائنٹمنٹ. اچھا جی، میں جنرلی بات کروں گا، جنرلی آپ سے کوئی یہ بھی ایکسپلین کر دوں گا کہ کمپنی نارملی کیا پرکس یا بینیفٹس آفر کرتی ہیں. تو پولینڈ کے اندر نارملی جو ہے 5 days a week کام ہوتا ہے، یعنی آؤٹ آف 7 days سیچرڈے سنڈے آف ہوتا ہے. ایکوموڈیشن، میڈیکل، ٹرانسپورٹ کمپنی دیتی ہے، اور 1 time میل جو آپ کو اپنے جاب سائٹ کے اوپر ملے گی وہ بھی آپ کو کمپنی پرووائڈ کرے گی. سو یہ اس کے اوور آل بینیفٹ ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ تمام بینیفٹ ہر امپلائر مینڈیٹری بائی لا وہ آپ کو یہ بینیفٹس یا پرکس آفر کرے گا لازم. ناؤ جی مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا ایک اور بھی کویسچن ہوگا کہ جی سیلری کیا ہوگی. تو سیلری جو ان جابس کی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ تقریباً 30 سے 31 زلوٹے ہوتی ہے پر آور. جو ان کی کرنسی ہے وہ آپ کنورٹ کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں گوگل کے تھرو. یعنی آپ ایزیلی 5 سے 7 ہزار زلوٹی پر منتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ 8 hours پر ڈے بھی کام کریں. اگر آپ اوور ٹائم کرتے ہیں تو آپ 8,000 تک بھی جا سکتے ہیں. تو 8,000 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1800-1900 یورو تک آپ اس سے کما سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایج ہے. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ نارملی 8 hours نارمل کام کرتے ہیں اور پھر آپ 2 سے 4 hours جو ہے وہ آپ اوور ٹائم بھی لگا سکتے ہیں. تو اوور ٹائم جو ہوتا ہے وہ پھر ایکسٹرا پے کیا جاتا ہے اس کا. ناؤ جی کمنگ ٹو دا لاسٹ سیکشن دیٹ از کہ الیکٹرانک ڈرا سسٹم جو ان کا ہوتا ہے پولینڈ کا، کیونکہ پولینڈ کے اپوائنٹمنٹس کے ایشوز بہت زیادہ چلتے ہیں. تو یہ الیکٹرانک ڈرا سسٹم کے تحت میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور چیز بتا دوں اس کے حوالے سے. جب آپ کا ای اپروول آئے گا، پہلے تو آپ کو آفر لیٹر ہم لوگ پرووائڈ کریں گے، پھر آپ کا ای اپروول آئے گا جو کہ تقریباً 5 سے 6 مہینے بعد آئے گا.
ای اپروول کو آپ کو ای میل کرنی ہوتی ہے ایمبیسی کو رجسٹریشن کے لیے کہ اب میری ای اپروول آ گئی ہے اور میں اپوائنٹمنٹ لینا چاہ رہا ہوں. ایمبیسی آپ کو ایک تو پہلے سب سے پہلے ایک ای میل آپ کو آئے گی آپ کی ویریفیکیشن کی کہ جو آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کروایا ہے وہ جینون ہے, جعلی نہیں ہے. ادھر آپ کی تسلی ہو جائے گی, ادھر تک ہماری جو ہے 80% رسپانسبلٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم آپ کو جینون ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہر منڈے کو تقریباً جو ہے ایک ڈرا ہوتے ہیں یا ٹیوزڈے کو ایک ڈرا ہوتی ہے, پولینڈ ایمبیسی ڈرا کرتی ہے جس کے اندر جو بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اپلیکیشن پٹ کی ہوتی ہے اور ان کے ڈاکومنٹ ویریفائی ہو چکے ہیں ان کی ڈرا ہوتی ہے فار اپوائنٹمنٹ. تو آپ کو اپوائنٹمنٹ کا ایک ڈیٹ دیا جائے گا. اچھا نارملی یہ ڈیٹ آپ کو اگر ملتا بھی ہے تو 6-7 مہینے بعد کا ملتا ہے, جبکہ نیشنل ووکیشن کوالیفیکیشن والی جو ڈیٹس ہیں میں آپ کو اسکرین کے اوپر ایک شیئر بھی کروا رہا ہوں, یہ ہمیں ہفتے سے 10 دن کے اندر مل رہے ہیں اپوائنٹمنٹس. تو یہ اس کا ایک اور بہت بڑا بینیفٹ یا ایج ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹس بھی جلدی مل رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ اس کا ویزا ریشو جو ہے اس ٹائم پہ 98% چل رہا ہے. یاد رکھیے گا اگر ہماری طرف سے آپ کے ڈاکومنٹ جینون ہے, سارا کچھ اوکے ہے, اس کے بعد اگر ویزا ریفیوزل ہوگا تو وہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یا آپ کے میڈیکل کا ایشو ہو, یا آپ کے کرمنل ہسٹری کا ایشو ہو, یا آپ ویزا آفیسر کو سیٹسفائی نہ کر پائیں. دیکھیں آپ چاہے وزٹ ویزا پہ جائیں چاہے آپ ورک پرمٹ پہ جائیں, یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ آپ سے یہ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا یہ جاب ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب یہ ہم آپ کو تیاری بھی کرواتے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی جا نہیں سکتے ایمبیسی کے اندر. تو یہ آپ نے وہاں پہ جا کے ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, تیاری کرنی ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ 1 مہینہ پہلے آپ نے تیاری سٹارٹ کر دینی ہے کہ انٹرویو میں کیا کیا کویسچن ہوں گے, کیا کیا آپ نے اس کے جواب دینے. امپلائر کا پوچھا جاتا ہے, آپ کے جاب ڈسکرپشن کا پوچھا جاتا ہے, آپ کے پریویس جاب کا پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی کمپنی وہاں پہ جدھر آپ جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے, اس کے ڈائریکٹر کا نام کیا ہے, آپ کی سیلری کیا ہوگی, آپ نے وہاں پہ جا کے کیا کام کرنا ہے, کہاں پہ رہنا ہے, تو یہ اور کس سٹی میں یہ کمپنی ہے, آپ کا جاب سائٹ کس سٹی کے اندر ہے. یہ تمام کویسچن جو ہے جنرلی 10-15 کویسچنز ہیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر انہیں لگے کہ یہ بندہ تو صرف جا رہا ہے وہاں پہ اور اس نے وہاں پہ TRC لے کے کسی اور ملک کے اندر بھاگنا ہے تو پھر آپ بھول جائیں آپ کو دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ ویزا نہیں ملے گا. شنجن اسٹیٹس سارے یہی کویسچنز کرتے ہیں اور اسی کے بیسس پہ آپ کو ویزا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جی ڈن بیس. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم آفر لیٹر لیتے ہیں امپلائر سے, امپلائر کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پورے پروسیس کے لیے لائر انگیج کرنا پڑتا ہے, اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جیب سے پیمنٹ کریں گے اور آپ کو کوئی ڈن بیس نہ, ہم کرتے ہیں اور آپ کو بھی یہ ہماری ایڈوائز ہے کہ اس طرح کے فراڈیوں سے بچیں کیونکہ یہ سارا فراڈ سسٹم ہی چل رہا ہے. ڈن بیس کوئی سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنے جیب سے پیسے لگا لے. الحمدللہ ہمارا بڑے لیول کے اوپر کام ہے تو ہمارا دماغ نہیں خراب کہ ہم 100-200 لوگوں کے لیے اپنے جیب سے پیسے پے کریں. اگر آپ کو اپنی جیب اجازت دیتی ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ رسک لے سکتے ہیں, تو اس میں کریں. نہیں ہے تو ہمارا بھی ٹائم نہ ضائع کریں اور اپنا بھی نہ ٹائم ضائع کریں. بغیر پیمنٹ کے یہ ہم پروسیس نہیں کر سکتے. پیمنٹس کی ڈیٹیل کیا ہے, ٹوٹل پیمنٹ کتنی ہے, اسٹیپ وائز آپ نے کتنی پیمنٹ کرنی ہے, اس کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. ہماری ٹیم آپ کو بتائے گی کہ پیمنٹ کا اسٹرکچر کیا ہے, کس طرح آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. اور ہاں میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو خدا نخواستہ اور اس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جی یہ جو ای اپروول آیا ہے یا ورک پرمٹ, وہ تو حالانکہ ای میل کے تھرو ویریفائی ہو بھی جاتا ہے, پھر بھی اگر نوٹس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جی آپ کے ورک پرمٹ کے اندر ایشو ہے تو ہم آپ کو 3 دفعہ تک ری اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں آپ کے, اور اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تو ہم آپ کو فل پیمنٹ کی ریفنڈ بھی دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اس کی میں فردر ڈیٹیلز میرے خیال میں تقریباً میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور کویسچن ہے, آپ کے ذہن میں اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کویسچن ہے اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, آپ مور دین ویلکم, آپ ہمیں کال کریں. اس کے علاوہ آپ ہماری اپوائنٹمنٹ بک کر کے ہمارے آفس آ سکتے ہیں. ہماری پیڈ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, فری آف کاسٹ اپوائنٹمنٹس ہم نے ختم کر دی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کون بندہ سنسیئر ہے, سیریس ہے. کال اپوائنٹمنٹ بھی ہماری پیڈ ہے, زوم اپوائنٹمنٹ بھی ہماری پیڈ ہے, اور وزٹر اپوائنٹمنٹ بھی ہماری پیڈ اپوائنٹمنٹ ہے. تو اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں آپ کو پورا گائیڈ کیا جائے گا, آپ کے ڈاکومنٹ کا ریویو کیا جائے گا. اس کے ساتھ اگر آپ وزٹ ویزا شنجن کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہمارا سیم پیڈ اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے. آپ آئیں گے, آپ کے ڈاکومنٹ کی ریویو ہوگی, اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ٹائم نہیں ضائع ہوگا, اور آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ریویو ہو جائے گی, آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ ایلیجبل ہے یا نہیں ہے.
اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو ہمارا اور اپنا ٹائم نہ ضائع کریں اور اپنی پیسے بھی نہ ضائع کریں. یہ ہم ہر ایک سے ریکویسٹ کرتے ہیں. دوسرا فراڈیوں سے بچیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ ڈن بیس سسٹم اور ان چیزوں سے بچیں. الحمدللہ منصوری کنسلٹنٹس پہ ہم آپ کو آپ کے ایک ایک روپے کی جو ہے ہم قدر کرتے ہیں اور پروٹیکشن کرتے ہیں, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو جینوئن چیز پرووائڈ کریں. کسی بھی سٹیج پہ کوئی ڈاکومنٹ کا ایشو ہوگا تو ہم اس کے رسپانسبل ہیں. میں یہ آن ویڈیو کلیم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو باقی اس کی جو پیمنٹ پلان ہے, پیمنٹ ڈیٹیلز ہیں, وہ جب آپ آئیں گے آپ اپنی اسیسمنٹ کرائیں گے, ہم آپ کی ایلیجیبلٹی چیک کریں گے. اگر آپ ایلیجیبل ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ پیمنٹ پلان شیئر کریں گے. اگر آپ اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں, آپ پیمنٹ اپنی کر سکتے ہیں, تو پھر ہم آپ کا کیس ایکسیپٹ کریں گے, ورنہ ادروائز بغیر پیمنٹ کے ہم کوئی کیس ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اس کے لیے ہم پراپر لیگل ایگریمنٹ کرتے ہیں 1200 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ کے ساتھ, تاکہ آپ کو یہ تسلی ہو کہ آپ کا کام جو ہے وہ 100% جینوئن ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ہمارے پاس ڈفرینٹ اور بھی کنٹریز کے, شنجن کنٹریز کے ورک پرمٹس اویلیبل ہیں, اور یہ سارے بلو کالر ورک پرمٹس ہوتے ہیں. اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں شنجن میں کام کرنے کے لیے تو ڈو کانٹیکٹ اس. اپوائنٹمنٹ بک کریں ہمارے آفس میں آن لائن یا ان پرسن, اور آئیں انشاءاللہ, اینڈ آئی ول گائیڈ یو ان پرسن. اللہ حافظ.